بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فقال الحسين عليه السلام يزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمة محترمة معلم بالفسق ومثلي لا يبايع مثله عزاداران سید الشہداء سب ترین دور ہمارے سامنے سے گزرا ہے میں صرف کچھ میسج اور پیغام پہنچانا چاہتا ہوں مسائل ذکر نہیں کروں گا مسائل نہیں پڑھوں گا ابھی برابر آپ نے مسائل سنے ہیں بعد میں مصیبتیں سننی ہیں صرف کچھ پیغامات جو امام حسین کی طرف سے ہیں صرف زبان میری ہے امام ارشاد فرما رہے ہیں اے دنیا والو تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی میں آج بتایا جا رہا ہوں کہ یزید کی بیعت حسین نے کیوں نہیں کی حسین خود آواز دے رہے ہیں یزید رجل فاسق یزید ایک فاسق انسان ہے حسین کسی فاسق کی بیعت نہیں کر سکتا اگر امام حسین ایک جملہ کہہ رہے ہیں تو صرف واہواہی کے لیے نہیں ہے امام ہم سب کو پیغام دے رہے ہیں اگر تم میں حسینیت کا جذبہ ہے تو کبھی بھی فاسق کے ہاتھ پہ ہاتھ نہ رکھنا کبھی بھی فاسق کی بیعت نہ کرنا اگر کسی فاسق کی بیعت کی تو تم یزیدی ہو سکتے ہو حسینی نہیں ہو سکتے میں نے اگر اپنی جان قربان کی ہے صرف اس لیے کہ یزید رجل فاسق یزید ایک فاسق مرد ہے پھر امام ارشاد فرما رہا ہے شارب الخمر یزید شرابی ہے اگر کوئی حسین کا ماننے والا شرابی ہے تو پھر وہ حسینی نہیں ہے امام حسین کو یزید کے نام سے نفرت نہیں تھی کتنے اصحاب ائمہ میں یزید نام کے لوگ ہوئے کتنے اچھے لوگ یزید نام کے ہوئے نام یزید سے نفرت نہیں تھی یزید کی صورت سے نفرت نہیں تھی یزید کی آنکھ یزید کی زلف یزید کے کانوں سے نفرت نہیں تھی امام حسین کو امام حسین کو یزید کے کردار سے نفرت تھی اور حسین نے کہا یزید شارب الخمر ہے یزید شرابی ہے کوئی شیعہ اگر شراب پیے اور پھر یا حسین کہے تو حسین تمہیں قبول نہیں کرتا حسین تمہیں قبول نہیں کرتا کیا کہنے کبھی اگر شراب کا جام ہاتھ میں لینا تو شبر کے خنجر کے نیچے حسین کے گردن کا تصور ضرور کر لینا کہ حسین نے کتنی بڑی قربانی پیش کی اس شراب کو ختم کرنے کے لیے شرابیوں کو ختم کرنے کے لیے حسین نے فاسقین کو ختم کرنے کے لیے اپنے اکبر کو قربان کر دیا آسان تھا یہ اکبر کو قربان کرنا حسین کربلا میں کسی کے پیچھے پیچھے نہیں گئے اکبر کے پیچھے پیچھے گئے ہیں اور وہ بھی صرف اس لیے نہیں کہ اکبر حسین کا بیٹا ہے حسین بتا رہا ہے شبیہ رسول جا رہا ہے حسین نے اتنی بڑی قربانیاں پیش کر دی اس لیے کہ امت شراب پیے اس لیے کہ امت گناہ کرے اس لیے کہ امت علانیہ فسق و فجور کرے کبھی اگر فسق و فجور کی طرف جانا تو ایک مرتبہ اس مرحلے کو یاد کر لینا کہ حسین کے ہاتھ پہ 6 مہینے کے بچے کا گلے میں تیر لگ گیا ہے لیکن حسین پھر بھی کہہ رہے ہیں پروردگار تیرا شکر ہے کم سے کم شرابی کو آشکار تو کر دیا میں نے کم سے کم اس کے فسق کو آشکار تو کر دیا میں نے یہ پیغام ہے 2 مہینے 8 دن ہمارے ختم ہو رہے ہیں اس کے بعد ہم اپنے آپ کو فری تصور کریں گے اس کے بعد اپنے آپ کو آزاد تصور کریں گے حسین نے کبھی کسی کو آزاد چھوڑا ہی نہیں ہے اگر ایک مرتبہ حسینی ہو گئے اس کردار کو اپناؤ جو حسینیت کا کردار یزید کے کردار کو رکھ کے تم کہتے ہو یا حسین تو حسین تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اسی لیے مولانا آخری میں کہا مثلی لا یبایع مثلا حسین جیسا یزید جیسے کہ ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دے سکتا ایک بات سمجھ گئے نا حسین جیسا یزید جیسے کہ ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دے سکتا اس لیے کہ معلوم بالفسق ہے شارب الخمر ہے قاتل النفس محترمہ ہے جو محترم افراد کو قتل کرنے والا ہے جب حسین کا ہاتھ شرابی کے ہاتھ پہ نہیں پڑتا
تو حسین کے ہاتھ میں بھی شرابی کا ہاتھ نہیں کیا پڑ سکتا کہنے. پھر حسین کے لیے ہم میں اگر کوئی شرابی ہے تو اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پہ برداشت نہیں کر سکتا. میں اگر یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھ رہا ہوں تو کوئی شرابی میرے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا. کوئی فاسق میرے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا. کوئی معلم بالفسق ہمارے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا. مولا نے اس لیے کہا تھا میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یعنی جس کے اندر بھی کردار یزیدیت ہوگا پھر حسین اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آخری جملہ کہہ رہا ہوں، مختصر ترین تقریر کرنا، میں نے کہا مصائب نہیں پڑھوں گا. 2 مہینے آج سے گزرتے ہیں، شام ہوتی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں ہم آزاد ہو گئے. آزادی اسلام نے رکھی نہیں. آزادی اتنی ہے جو شریعت کے دائرے میں ہو، آزادی اتنی ہے جو دین کے دائرے میں ہو. اسلام کربلا سے ہے، کربلا زندہ ہے تو سارا اسلام زندہ ہے. اس لیے کہ شیعت کے 4 محور ہیں، 4 ارکان شیعہ ہے، اور ہر رکن کو بات کا رکن بچاتا ہے، حفاظت کرتا ہے. شیعت کے پہلے رکن کا نام ہے بعثت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. شیعت کا پہلا رکن ہے بعثت، اور اسی لیے ہماری زیارت عاشورہ میں، ابتداء زیارت عاشورہ میں پیغمبر کا تذکرہ ہو رہا ہے، پہلے رکن کا تذکرہ ہو رہا ہے. ہم جب دعائے نطفہ پڑھتے ہیں تو دعائے نطفہ میں بھی ابتداء میں پیغمبر کی رسالت کا ذکر ہو رہا ہے. یہ پہلا رکن ہے، رکن شیعت. لیکن بعثت تبھی بچے گی جب دوسرے رکن کو مانا جائے. شیعت کے دوسرے رکن کا نام ہے غدیر. اگر غدیر ہے تو بعثت بچے گی، اگر غدیر ہے تو بعثت زندہ رہے گی. اگر ولایت علی کو مانا تو بعثت رسول بھی زندہ رہے گی. اس لیے کہ باقی لوگ جنہوں خلافت پر قبضہ کیا بعثت میں کہیں نہ تھے. اگر بعثت میں بھی کوئی کھڑا ہوا تھا تو وہی صاحب غدیر کھڑا ہوا تھا، اسی نے بعثت کو بچایا. یہ دوسرا رکن ہے. شیعت کے تیسرے رکن کا نام ہے عاشورہ. شیعت کے تیسرے رکن کا نام ہے عاشورہ. اگر عاشورہ ہے تو غدیر بچے گی. میں نے کہا نا بعد والا رکن پہلے والے رکن کو بچاتا ہے. اگر عاشورہ ہے تو غدیر بچے گی. اسی لیے میں نے پہلے بھی مجلسوں میں کہا ہمارے یہاں اتنی شہادتیں ہوئی، اتنی جنگیں ہوئی. جنگ بہت میں جناب حمزہ شہید ہوئے، ان کا سینہ ہندا نے چاٹ کیا، یزید کی دادی نے سینے کو چاٹ کیا، جگر کو نکالا، چبایا، گلے سے نیچے نہیں اترا. اتنی بڑی شہادت جس کے بارے میں امام سجاد کہتے ہیں کہ اسلام میں 3 بڑے مصیبت کے دن گزرے ہیں. وہ دن جب جناب حمزہ شہید ہوئے، وہ دن جب جناب جعفر شہید ہوئے. لیکن اتنی بڑی شہادت کے باوجود امام سجاد کیا کہتے ہیں؟ لا یوم کیوم الحسین. لیکن عاشور سے بڑی مصیبت کا دن کوئی نہیں ہے. عاشور سے بڑے غم کا دن کوئی نہیں ہے. اتنی بڑی مصیبتیں ہوئی لیکن ہم نے عاشور کی طرح اسے زندہ نہیں کیا. ہمارے یہاں کہیں بھی تاکید بھی نہیں ہوئی کہ عاشور کی طرح زندہ کرو، کہیں بھی تاکید نہیں کی گئی عاشور کی طرح تمام ائمہ کی شہادت مناؤ، کہیں تاکید نہیں ہے. شاید یہی وجہ ہے کورونا جب آیا نا ہم نے کتنی شہادتوں پہ غموں کو چھوڑ دیا. ہم نے امام علی کا تابوت بھی نہیں نکالا، اگر نکلا بھی مختصر نکلا. ہم نے شہادت امام موسی کاظم کو چھوڑ دیا، ہم نے شہادت امام رضا کو چھوڑ دیا، ہم نے بڑے پروگرام نہیں کیے، ہم نے ساری شہادتوں کو چھوڑ دیا. لیکن یہ غم ایسا غم ہے کہ اسے چھوڑتے چھوڑتے بھی چھوڑنے کا دل نہ چاہا کسی کا. ہم نے کہا کچھ بھی ہو جائے ہم اسے کریں گے، کچھ بھی ہو جائے حسین کا غم منائیں گے. وجہ کیا ہے؟ باقی ائمہ نہیں ہیں، سارے امام ہیں، لیکن غم حسین کی حرارت جو ہے نا وہ حرارت کہیں نہیں پائی جاتی. اتنی گرمی میں آپ لوگ اتنی دیر اگر کہا جائے کھڑے ہو جاؤ کوئی کھڑے نہیں ہو سکتا، لیکن حسین کے لیے ہاتھ چلاتے ہوئے کھڑے رہتے ہیں. مرد حضرات اپنی جگہ، خواتین آتی ہیں صبح سے، جب مجلس نہیں بھی ہوئی اس کے پہلے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے بیٹھی تھی. ابھی جب جائیں گے کوئی شکایت نہ کرے گا، اتنی دیر بیٹھے تھے. سب یہی شکر کریں گے مولا آپ کا شکر ہے کم سے کم تابوت کی زیارت کر لیا، مولا آپ کا شکر ہے کم سے کم رو لیا، مولا آپ کا شکر ہے کم سے کم کریا کر لیا. یہ حرارت ہے. کربلا زندہ ہے تو سب زندہ رہو گے. اسی لیے کربلا کے پیغام کو سمجھیں، کربلا کی عظمت کو سمجھیں. میں نے کہا آخری جملہ جو کہنا چاہ رہا ہوں، جناب زینب جب کوفے کے ایک بازار میں آئی ہیں، جناب زینب نے جو خطبہ دیا ہے اس میں کوفیوں سے کہا تھا ایک کوفیوں تمہاری قسمت میں رونا ہی لکھا ہے، اب تم رو، تم
तुम गिरिया करो, सिर्फ रो। तुम्हारी मिसाल, इसी मिसाल पर अपनी बात को खत्म करना है। तुम्हारी मिसाल उस बूढ़ी औरत जैसी है जिसने बड़ी मेहनत से अपना लिबास बनाया और कुछ दिनों के बाद उसे बिल्कुल खोल के उसके धागे अलग करके रख दिए। तुमने परेशानियां बर्दाश्त की, तुमने बद्र में परेशानी बर्दाश्त की, तुमने उहद में परेशानी बर्दाश्त की, तुम भूखे रहे, तुमने शिकम पे पत्थर बांधे, इतना ज्यादा तुमने इंफाक किया, ईसार किया, लेकिन कत्ल हुसैन करने के बाद तुम्हारी मिसाल ऐसी है, जो लिबास तुमने तैयार किया था इतनी मेहनत से, अब इसे खोल के रख दिया है। अब तुम्हारी किस्मत में सिर्फ रोना लिखा है। इतनी मेहनत के बाद जो लिबास बनाया जाता उसे खोला नहीं जाता। ज़ैनब ने सिर्फ कूफे के बाजार में नहीं कहा था, ज़ैनब ने हम सब के लिए कहा था, ए आज़ादारो, 2 महीने 8 दिन तुमने बड़ी मेहनत की है। तुम दिन में भी रोए, तुम रात में भी रोए, तुमने हर जगह मातम किया, तुमने हर जगह गिरिया किया। सबके नामे आमाल इंशाअल्लाह खालिस हो गए। इसलिए कि खालिस ना भी हुए होंगे तो जो आंसू आंखों से निकलते ना, ये आमाल को खालिस कर देते हैं। 2 महीने 8 दिन में तुम पाको साफ हो गए। अब तुम्हारी मिसाल वैसी हो गई कि तुमने लिबास तैयार कर दिया। 2 महीने 8 दिन के बाद अब लिबास को खोल के रखना नहीं, इस लिबास को बर्बाद न करना। जो हुसैनी किरदार तुम्हारे अंदर आया है इसे बचा के रखना, और अगर बचा के रख ले गए इंशाअल्लाह मक़सद हुसैन कामयाब है, मक़सद ज़हरा कामयाब है, मक़सद शाहज़ादी जनाब ज़ैनब कामयाब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।